ناظرین، گل مشکین کا پودا بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ یہ مفرح قلب ہے، یعنی قلب کو طاقت دیتا ہے، خمیرہ گاؤ زبان جیسی طاقت رکھتا ہے۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہربلسٹ کی جانب سے ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس سے قبل کہ آج کی جڑی بوٹی کا آپ سے تعارف کرایا جائے، میں یہ ضروری سمجھوں گا کہ ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کی طبی خدمات سے آپ کو آگاہ کروں۔ آپ سوراب گوٹ JDC آفس کے سامنے ہربلسٹ کلینک کرتے ہیں۔ دبئی، کویت، جدہ میں بھی کلینک کرتے ہیں۔ آپ مارننگ شو کرتے ہیں K21 اور GTV پر۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ساری دنیا میں ادویات کی ترسیل کی جاتی ہے۔ ناظرین، یہ تھا مختصر سا تعارف جناب ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کا۔ مزید رہنمائی کے لیے نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا پودا ہے وہ گل مشکین کا پودا ہے۔ اسے ہندی میں سیتی بھی کہتے ہیں۔ گل مشکین بہت ہی خاص پودا ہے جو کہ گلاب کی ایک خاص نسلوں میں سے ہے۔ گلاب سے اس کا پودا کچھ مشابہ ہوتا ہے۔ اس کے جو پھول ہوتے ہیں وہ گلاب سے مشابہ ہوتے ہیں، لیکن پتے جب شروع میں چھوٹے ہوتے ہیں تو بڑے بڑے ہوتے ہیں، لیکن سوکھنے کے بعد ان میں پتے چھوٹے ہو جاتے ہیں اور سائیڈوں پہ کنگرے شروع ہو جاتے ہیں، جیسے کانٹے نما گلاب میں کنگرے ہوتے ہیں۔ پھول سفید رنگ کے ہوتے ہیں، یعنی سفید گلاب کی طرح ہوتے ہیں۔ یہی ادویات کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ ناظرین، گل مشکین کا پودا بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ یہ مفرح قلب ہے، یعنی قلب کو طاقت دیتا ہے، خمیرہ گاؤ زبان جیسی طاقت رکھتا ہے، دل کو طاقت دیتا ہے، حواس کو خوش رکھتا ہے، انسان کی طبیعت پہ بڑا اچھا اثر کرتا ہے، طبیعت میں بدمزگی کو ختم کرتا ہے، طبیعت میں فرحت بخشتا ہے۔ اس کا شربت پرانے قدیم اطباء جو ہے اس کا شربت اور اس کا جو ہے خیساندہ بنا کر استعمال کیا کرتے تھے۔ بڑی ہی مفید چیز ہے۔ اس کا مزاج جو ہے سرد ہوتا ہے۔ بعض اطباء نے اس کے مزاج کو گرم تر قرار دیا اور بعض نے اس کو سرد تر قرار دیا۔ اس میں اختلاف ہے اس کے مزاج میں۔ مقدار خوراک مگر ایک ہی جیسی ہے، 5 ماشا سے 7 ماشا تک۔ ناظرین، یہ ملطف بھی ہے، طبیعت کو لطیف کرتا ہے، معدے کو غذا کی طرف ہضم کرنے کی صلاحیت کو بڑھا دیتا ہے، محلل اورام و ریاح ہے، ریاح کو بھی خارج کرتا ہے، ورم کو بھی بذریعہ پیشاب، ادرار، بول وغیرہ خارج کرتا ہے۔ عام طور سے اس کی گلقند وغیرہ بنا کر بھی استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے پتوں اور پھولوں کی گلقند بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے۔ گلاب کی گلقند تو صرف اس کے پھولوں کی فائدہ دیتی ہے، لیکن اس کی گلقند، اس کے پتوں کی بھی گلقند بہت زیادہ نفع بخش ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ کبھی عرق یا شیرہ بنا کر بھی پلاتے ہیں۔ ازالہ خفقان اور تفریح القلب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ سونگھنے سے اعضائے رئیسہ کو بہت طاقت دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر فہیم کو اجازت